آج کی کہانی کا نام ہے تیرے نام کے سائے میں۔ بارش کی ہلکی بوندیں اس کی پلکوں پر گر رہی تھیں۔ آیت نے دوپٹہ تھوڑا اور کس کے لپیٹ لیا۔ پلیٹ فارم پر کھڑی آیت کی آنکھوں میں سپنے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بھی۔ ابو کے علاج کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اماں نے کہا تھا شہر میں موقع ملے گا تو کوشش ضرور کرنا۔ آیت ایک چھوٹی سی بستی سے آئی تھی، لیکن اس کے خواب بڑے تھے۔ اپنے ابو کے علاج کے لیے، اپنے سپنوں کے لیے وہ لکھنؤ آئی تھی، جہاں اس کا نیا سفر شروع ہونا تھا۔ وہ اپنی خالہ جان کے گھر پہلی بار رک رہی تھی۔ ان کا گھر شہر کے ایک پرانے حصے میں تھا۔ گھر میں ان کی بیٹی ہنا اور بیٹا شوفیان رہتے تھے۔ ہنا آیت کی ہم عمر تھی، لیکن زندگی اس سے الگ تھی۔ فیشنیبل، آؤٹ سپوکن، شہر کی لڑکی۔ اگلے دن ہنا نے آیت کو اپنے کالج چلنے کے لیے کہا۔ وہاں پہلی بار آیت نے ریان کو دیکھا۔ ریان جسے ہر لڑکی دیکھتی تھی، لیکن وہ کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا۔ ایک لمحہ آیا جب آیت سے لائبریری کے کارنر میں کچھ بکس گر گئیں اور وہ انہیں اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکی، ایک ہاتھ نے اس کی مدد کی۔ یہ لو، تمہارا وقت اور تمہاری کتاب دونوں زمین پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ریان کی مسکراہٹ میں درد تھا، لیکن اس وقت آیت صرف اس کی آنکھوں میں نور محسوس کر پائی۔ وقت کے ساتھ ریان اور آیت کے بیچ دوری کم ہونے لگی۔ وہ اسے نوٹس دینے لگا، کبھی کبھی لائبریری میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ تمہاری باتیں شاعری سی ہوتی ہیں آیت، تمہاری آنکھوں میں کہانیاں چھپی ہیں ریان۔ ریان خود بھی حیران تھا کہ اس کے اندر یہ کیا تبدیلی ہو رہی تھی۔ آیت کے ساتھ وقت گزارنے سے وہ کچھ اچھا محسوس کرنے لگا، لیکن دونوں چپ تھے، شاید ڈر تھا یا وقت کا انتظار۔ ایک رات آیت نے فون اٹھایا۔ اماں کی روتی ہوئی آواز آئی، تمہارے ابو کی طبیعت اور خراب ہو گئی ہے، ہاسپٹل لے گئے ہیں، پیسے چاہیے۔ خالہ جان نے روٹ کر کہا، ہم نے جتنا ہو سکا دیا، اب اور نہیں ہوگا، اور یہ شہر ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے آیت۔ اس رات آیت نے ریان کو فون کیا پہلی بار، اور ریان بنا کچھ پوچھے پیسے دے گیا، بنا احساس جتائے۔ اگلے دن آیت لائبریری گئی تو ریان نہیں آیا۔ دن بیت گئے، وہ نہ فون اٹھاتا اور نہ ملتا۔ پھر ہنا نے ایک دن کہا، ریان کا پاس تم نہیں جانتی آیت، وہ کبھی کسی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اب بھی اس کے زخم تازہ ہیں۔ آیت نے حیرانی سے پوچھا، اس نے کبھی کسی سے محبت کی تھی؟ صرف محبت نہیں، شادی کا وعدہ بھی، لیکن اس لڑکی نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی ماں ICU میں تھی، اور اس کی ماں اسی درد میں چلی گئی۔ ایک شام آیت اور ریان کا سامنا ہوا۔ آیت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو ریان؟ ریان نے آنکھوں میں درد لیا اور کہا، میں دوبارہ نہیں ٹوٹ سکتا آیت، اور تم جانتی ہو، تم سے جتنی محبت کرتا ہوں، اس کا بوجھ تم اٹھا نہیں پاؤ گی۔ اگلی صبح آیت گھر آئی تو اس نے سنا خالہ جان کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، آیت کی ماں کبھی ریان کے ابو کی محبت تھی، لیکن انہوں نے ہمارے بھائی سے شادی کر لی، اسی وجہ سے دونوں خاندان الگ ہو گئے۔ آیت سن کر جڑ سے ہل گئی۔ کیا؟ ریان، وہ ایک پرانی نفرت کے خاندان سے ہے؟ کیا یہ محبت اسی جنگ میں پھر سے کھڑی ہے؟ آیت اس رات پوری نیند نہیں سوئی۔ اس کا دل تو محبت میں تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک نیا درد دوڑ رہا تھا۔ ریان کے والد اور میری ماں کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ کیا میری ماں نے کسی اور سے شادی کر کے ان کا دل توڑا؟ کیا یہ محبت پرانے درد کی نئی کہانی ہے؟ اگلی صبح آیت نے ریان کا سامنا کیا۔ ریان، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ مجھے جواب دینے کا حق نہیں ہے آیت۔ میری دنیا تمہارے لیے زہر بن سکتی ہے، لیکن میں یہ زہر پی لوں گی اگر اس میں تمہارا سچ چھپا ہو۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت دیر تک خاموش رہا، پھر کہا،
میرے والد تمہاری ماں سے محبت کرتے تھے جب انہوں نے کسی اور سے شادی کی۔ میرے ابو کا بھروسہ محبت اور زندگی دونوں سے اٹھ گیا۔ ماں کی موت کے بعد انہوں نے کبھی کسی اور سے بات نہیں کی۔ نفرت بن گئی محبت کی یاد۔ آیت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ماں نے کبھی بتایا نہیں، شاید ان کے دل میں ملال تھا۔ اسی رات گھر میں طوفان اٹھ گیا۔ خالہ جان نے آیت کو چلا کر کہا، تم پھر سے ریان سے مل رہی ہو؟ اس کے والد نے ہمارے بھائی کی زندگی برباد کی تھی۔ تمہاری ماں کی وجہ سے پورا خاندان بکھر گیا۔ آیت نے پوچھا، کیا میری ماں گنہگار تھی؟ کیا ان کی محبت غلط تھی؟ خالہ جان نے آنکھ گھمائی اور کہا، ادھوری محبت سب سے بڑا جرم ہوتی ہے آیت۔ اس بے چینی میں آیت نے ایک فیصلہ لیا۔ وہ ریان سے دور چلی جائے گی۔ آیت نے کالج جانا چھوڑ دیا، فون بند کر دیا، ریان کی ہر یاد کو اپنے دل میں دبا لیا۔ ریان نے آیت کو ہر جگہ ڈھونڈا، ہنا سے پوچھا، سفیان سے پوچھا، ہر وقت صرف ایک سوال، کیا میری محبت پھر سے مجھ سے روٹھ گئی؟ ایک دن ہنا نے اسے سچ بتایا، آیت چلی گئی ہے ریان، لیکن اس بار تمہاری خاموشی نے اسے توڑ دیا ہے۔ تم دونوں اس درد کے بیچ کھڑے ہو جو تمہارے بزرگوں نے تمہیں دیا ہے، لیکن اس درد کو مٹانا صرف تمہارا کام ہے۔ ریان نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ابو کے پاس گیا، پوچھنے لگا، ابو، کیا محبت صرف ایک بار ہوتی ہے؟ محبت صرف ایک بار نہیں، لیکن اگر سچی ہو تو دوبارہ نہیں ہوتی۔ ریان نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، آپ کے درد نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا ہے، لیکن اب میں درد میں جینا نہیں چاہتا۔ مجھے آیت چاہیے، چاہے آپ راضی ہوں یا نہیں۔ اس کے ابو نے پہلی بار صرف خاموشی میں ہاں کہا۔ 2 مہینے بعد آیت ایک چھوٹی سی NGO میں کام کر رہی تھی، اپنے ابو کا علاج کروا رہی تھی۔ اس نے خود کی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ایک شام جب وہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی، ایک آواز آئی، کہانیوں میں اگر ہیرو واپس نہ آئے تو کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آیت نے پلٹ کر دیکھا، ریان تھا، ایک پھول اور ایک پیغام کے ساتھ، میں تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر نہیں آیا، بس اپنا دل واپس مانگنے آیا ہوں، وہ دل جو تمہارے جانے کے بعد کبھی دھڑکا ہی نہیں۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم آج بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہو ریان، اور تم بھی ویسی ہی محبت کرتی ہو آیت۔ آیت کے ابو نے کہا، اگر تم دونوں کے ساتھ ہونے سے 2 خاندان مل جاتے ہیں تو یہ محبت صرف جذبہ نہیں، عبادت ہے۔ خالہ جان نے بھی آنکھ نم کر کے کہا، غلطی بزرگوں نے کی تھی، پر سزا آج کی نسل کیوں بھگتے؟ ایک چھوٹی سی نکاح کی محفل میں آیت سفید جوڑا پہنے ہوئے ریان کے سامنے بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے پوچھا، آیت بنت راشد، کیا آپ کو ریان بنت خلیل کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ ریان کی آنکھوں میں آنسو بہہ گئے۔ محبت کا سفر درد کے سائے سے گزر کر اب روشنی تک پہنچا تھا۔